السلام علیکم کلاس. آج میں آپ کو خط کے بارے میں بتاؤں گی اور خط لکھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے خط کسے کہتے ہیں؟ خط نثر کی اقسام میں سے ایک اہم قسم ہے. خط کو عادی ملاقات کہا جاتا ہے کیونکہ خط تحریر کے ذریعے کسی کے ساتھ رابطے اور کسی کا حال جاننے کی ایک شکل بھی ہے اور دلی جذبات کے اظہار کا ایک بہترین وسیلہ بھی ہے. خط لکھنے والا مکتوب نگار کہلاتا ہے، یعنی جو خط لکھ رہا ہے اسے ہم مکتوب نگار کہتے ہیں، اور جسے خط لکھا جاتا ہے اسے مکتوب علیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جسے ہم خط لکھ رہے ہیں اسے مکتوب علیہ کہیں گے. ٹھیک ہے، کہیں گے. ایک اچھے خط کے لیے ضروری ہے کہ خط لکھتے وقت کسی قسم کا کوئی تکلف نہ برتا جائے، تحریر کو غیر ضروری تفصیلات سے بھی بوجھل نہ کیا جائے، اور مکتوب علیہ سے اس کے مقام و مرتبے کے مطابق بات کی جائے. ٹھیک ہے. مقام و مرتبے کے مطابق یعنی اگر کوئی چھوٹا ہے تو ہم اس کو پیارے کہہ کے مخاطب کر سکتے ہیں، اگر کوئی بڑا ہے تو ہم محترم کہیں گے. ٹھیک ہے، احترام سے پھر بات کریں گے. اب خط کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، خط کے حصے آپ کو اسکرین پر سامنے نظر آ رہے ہیں. سب سے پہلے لکھنے کا مقام اور تاریخ، یعنی ہم کہاں سے خط لکھ رہے ہیں ہم وہ لکھیں گے، اور ساتھ تاریخ لکھیں گے ہم. ٹھیک ہے، اور یہ ہم رائٹ ہینڈ پہ، ٹھیک ہے، یعنی سیدھی طرف دائیں طرف لکھیں گے. جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، میں نے لکھا ہے امتحانی مرکز اور نیچے تاریخ لکھی ہے 1 جولائی 2020. ٹھیک ہے. اب آپ نے امتحانی مرکز جب لکھنا ہے تو آپ نے حاشیے کے ساتھ پہلے ایک لفظ کی جگہ چھوڑنی ہے اور اس کے بعد آپ نے امتحانی مرکز لکھنا ہے، اور پھر نیچے دوسری لائن پر آپ لکھیں گے تاریخ. ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے ایک کے بعد میں نے چھوٹی سی ڈیش لگائی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تاریخ لکھنے کا طریقہ ہے. آپ نے اسی طرح تاریخ لکھنی ہے. ٹھیک ہے، 1 جولائی 2020. اب آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے امتحانی مرکز لکھا ہے تو دیکھیں آپ امتحانی مرکز کا الف اور نیچے 1 جولائی، ٹھیک ہے، جو میں نے ڈیٹ لکھی ہے 1، وہ دونوں ایک ہی سیدھ میں برابر نیچے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لائن آگے پیچھے نہیں ہوئی ہے. اور جہاں پہ میں نے اینڈ کیا ہے مرکز اور نیچے جہاں میں نے سن لکھی ہے، ٹھیک ہے، دونوں بھی اوپر نیچے سے برابر ہیں. تو آپ نے خیال رکھنا ہے نہ اوپر والی لائن آگے جائے نہ نیچے والی لائن آگے جائے نہ پیچھے جائے. ٹھیک ہے، اور آپ نے درمیان میں لائن لگانی ہے. امتحانی مرکز اور ڈیٹ کے درمیان میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو آپ لائن لگا رہے ہیں وہ آپ کے لفظوں کو کراس نہ کرے. ٹھیک ہے، آپ نے درمیان میں لائن لگانی ہے. اب یہ ہو گیا آپ کا پہلا جو ضروری حصہ ہے. ٹھیک ہے، پہلا حصہ خط کا. اس کے 2 نمبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، امتحانی مرکز کا بھی 1 نمبر ہوگا اور نیچے جو آپ نے ڈیٹ لکھی ہے اس کا بھی 1 نمبر ہوگا. اب آپ نے 2 نمبر کا کام کر لیا ہے. اس کے بعد دوسرا حصہ ہے القاب و آداب. ٹھیک ہے، القاب یعنی آپ کس طرح مخاطب کریں گے، آداب یعنی آپ سلام وغیرہ کریں گے، کس طرح بات کا آغاز کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ بھی خط میں دیکھیں، میں نے لکھا ہے پیارے دوست، یعنی ہم اپنے دوست کو خط لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم پیارے کا لفظ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، اگر ہم نے کسی بڑے یعنی بڑے بھائی جان کو خط لکھنا ہوتا تو ہم یہاں پہ لکھتے محترم بھائی جان. ٹھیک ہے، یہ تو اب ہمارا القاب ہو گیا. اب ہم آداب یعنی سلام کر رہے ہیں، تو اب میں نے لکھا ہے السلام علیکم. آپ نے اب دیکھنا ہے میں نے جہاں پہ ڈیٹ ختم کی تھی وہیں نیچے اگلی لائن پہ میں نے پیارے دوست لکھا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بھی بالکل ایسے ہی لکھنا ہے. پھر اس سے آگے اگلی لائن پہ میں نے السلام علیکم لکھا ہے. دیکھیں جہاں امتحانی مرکز کا الف تھا میرا، سلام کا بھی الف وہیں پہ نیچے ہے. ٹھیک ہے، اب جب ہم سلام کرتے ہیں تو اس میں لام ساکن ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے لکھتے وقت السلام علیکم میں لام ضرور ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، اور بچے غلطی کرتے ہیں کہ وہ میم کے بعد واو لگا دیتے ہیں. آپ نے یاد رکھنا ہے میم پہ پیش ہوتی ہے السلام علیکم، تو آپ نے واو نہیں لگانی ہے. اب السلام علیکم کے بعد بھی آپ فجائیہ کا یہاں پہ نشان لگائیں گے. ٹھیک ہے،
अब देखें, हमने लिखा है इम्तिहानी मरकज़ और डेट, इसके हमें 2 नंबर मिलेंगे। फिर हमने लिखा है प्यारे दोस्त, इसका भी हमें 1 नंबर मिलेगा। और हमने अस्सलामु अलैकुम लिखा है, इसका भी हमें 1 नंबर मिलेगा। हमने 4 नंबर ख़त के ले लिए हैं, ठीक है। हमने 4 नंबर के लिए ख़त को लिख लिया है, ठीक है। आप देखिए, आपको तरीका आता होगा ख़त का, तो आप आसानी से नंबर ले सकते हैं। अब हम अस्सलामु अलैकुम के बाद क्या लिखेंगे, ठीक है। अब ख़त के हिस्सों की तरफ आएँ, आप देखें। इसके बाद हम लिखेंगे ख़त का मज़मून, यानी अब हम ख़त में जो हम मेन बात करने के लिए हम ख़त लिख रहे हैं, हम वो चीज़ लिखेंगे, ठीक है। अब ख़त देखें, ख़त हमने शुरू किया है। आपने ख़त शुरू करना है, जो आपने फजाइया का निशान लगाया है ना, उसके नीचे से नीचे वाली लाइन पे शुरू करना है। हम ख़त जैसे शुरू कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक है। आगे हमने ख़त में जो भी बातें लिखनी है हम वो लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप देखें, हम ख़त का इख्तिताम कर देंगे। और जब हम ख़त को ख़त्म करेंगे तो लास्ट में हम फिर मकतूब निगार का नाम और मकतूब निगार का पता लिखते हैं, ठीक है। तो आप ख़त में देखें, वो मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन आप पहले देख लें। नीचे मैंने लिखा है कि ख़त लिखने वाले का मकाम और तारीख़ सफ़े के ऊपर इंतहाई दाएं जानब दर्ज की जाती है, यानी हम सीधी तरफ लिखते हैं। और ख़त का इख्तिताम जो है करने के बाद हम ख़त का इख्तिताम जो है किसी दुआ पर करते हैं, ठीक है। दुआ के लिए हम लिखेंगे वस्सलाम, यानी आप पर सलामती हो, हम दुआ देंगे, ठीक है। और ख़त लिखने वाले का नाम ख़त के आखिर में सफ़े के बाएं जानब लिखा जाता है, ठीक है। अब हम लेफ़्ट साइड पे ख़त जो लिख रहा है उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। आप देखें, अब इख्तिताम हमने किया है वस्सलाम पर। वस्सलाम यानी हमने दुआ दी है कि आप पर सलामती हो। और फिर हमने ख़त के बाएं जानब, जो हमारा सफ़ा है उसके बाएं जानब लिखा है आपका दोस्त। हम अपना नाम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम लिखेंगे अलिफ बे जीम, और ख़त हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ आई है हमने ख़त कैसे लिखना है? ये जो ख़त लिखने का तरीका होता है, इसके 5 नंबर होते हैं, ठीक है। 4 नंबर अस्सलाम वालेकुम तक आपको मिलेंगे, और फिर जो लास्ट में आपने लिखा है ना वस्सलाम आपका दोस्त अलिफ बे जीम, इसका भी 1 नंबर होता है। तो 5 नंबर आपको तरीके के मिलेंगे। और जो फिर आपने ख़त का मज़मून लिखना है उसके भी 5 नंबर होते हैं, ठीक है। ख़त 10 नंबर का होता है। अगर आपको ख़त लिखने का तरीका आता है तो आप अच्छी तरह ख़त लिख सकते हैं और आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ख़त लिखने का तरीका अच्छी तरह समझ आ गया होगा।